السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا. وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت بھی سنیں گے، کتاب کا علم حاصل کریں گے، حکمت کی باتیں بیان کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذکر کریں گے، اور ان سب طریقوں سے اپنا تزکیہ کریں گے جو اصل مطلوب ہے. تلاوت قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کلام جبریل کو سنایا. جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پڑھ کر سناتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر آیات کی تلاوت کی، اور یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا چلا آ رہا ہے، اور ہم بھی اس سنت کو زندہ کریں گے کہ تلاوت کو سنیں گے غور سے. تلاوت قرآن سنتے وقت نیت رکھیے کہ مجھے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، اپنے عمل میں اضافہ کرنا ہے، اس کے ذریعے شفا حاصل کرنی ہے اپنی ظاہری اور باطنی بیماریوں کی، اور مجھے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکل کر آنا ہے، کیونکہ قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے. لہٰذا ہم سب پوری توجہ کے ساتھ اور پوری دلچسپی کے ساتھ قرآن مجید کو سنیں، خواہ اس کی آیات کی تلاوت ہو یا پھر اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہو، اس کا علم حاصل کیا جا رہا ہو. لیس کہتے ہیں جتنی رحمت تیز رفتاری سے قرآن کے سننے والے کی طرف آتی ہے، اتنی تیز رفتاری سے کسی اور کی طرف نہیں جاتی. یعنی جب انسان توجہ سے قرآن سنتا ہے تو تیزی سے رحمت اس کی طرف آتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا پارہ، جو کہ پہلے ہی پارے کا حصہ ہے. آج ہم آیت 97 سے شروع کریں گے. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جو شخص اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، یعنی جس سے اللہ محبت کرتا ہو، اس سے کوئی دشمنی رکھے، اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود اس کو نبٹ لے گا۔ اور جس سے اللہ دشمنی کرے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے۔ جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس نے دراصل اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہوتا ہے، اور جس کا دشمن اللہ تعالیٰ ہو جائے تو اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل فرمائی ہیں، اور ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، جو ماننا نہیں چاہتے، جو کچھ کرنا نہیں چاہتے، جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو اٹھا پھینکا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی اکثریت مان کے نہیں دیتی۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ایسے پھینک دیا گویا کہ یہ جانتے ہی نہ ہو۔ جو شخص اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے وہ پھر دوسری چیزوں میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص کی پرائرٹی دنیا ہوتی ہے اور وہ کتاب اللہ کو اہمیت نہیں دیتا تو پھر کتاب اللہ اس کے بیک پہ چلی جاتی، پیچھے چلی جاتی۔ پیچھے جانے سے مراد یہ نہیں کہ وہ سامنے سے اٹھا کے پیچھے کی طرف رکھ دیتا ہے، کیونکہ آج بھی مسلمان بہت احتیاط کرتے ہیں کہ قرآن کو پیٹھ نہ ہو، لیکن وہ اس کو کھولتے نہیں، اس کو پڑھتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں۔ تو اللہ کی یہ سنت ہے اور اس کی یہ حکمت ہے کہ جو کوئی اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ دینے والی ہے تو وہ ایسے کام میں مشغول کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لے وہ ایسے کاموں میں مشغول کر دیا جاتا ہے کہ جو اس کو تھکا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ جو کوئی اللہ کی محبت سے منہ موڑ لیتا ہے تو وہ غیر اللہ کی محبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ غیر اللہ کے خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ حق سے منہ موڑیں گے تو پھر باطل کا شکار ہو جائیں گے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت میں مال خرچ نہیں کرتا
وہ پھر شیطان کی فرما برداری میں کرتا ہے، شیطان کو خوش کرنے کے راستوں میں کرتا ہے۔ جو شخص اپنے رب کے آگے عاجزی کا اظہار نہیں کرتا اسے بندوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ جو کوئی حق کو چھوڑ دیتا ہے وہ باطل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی پرائرٹیز کا جائزہ لیتے رہیں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں۔ پھر فرمایا اور اس کی پیروی کرنے لگے جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، یعنی جب انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا تو جادو کے پیچھے لگ گئے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور یہ اللہ کے حکم کے سوا اس کے ساتھ کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی اور فائدہ نہ دیتی، حالانکہ یہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اسے خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور یقیناً کتنی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، ہلاکت میں مبتلا کر لیا۔ کاش یہ جانتے ہوتے، اور اگر واقعی یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں اچھا ثواب پاتے۔ کاش یہ جانتے ہوتے۔ تو یاد رکھیے، جادو سیکھنا اور سکھانا کبیرہ گناہ ہے۔ جادو کرنے اور کروانے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں، یعنی امت مسلمہ کا یہ کام ہی نہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جادو بھی لوگ عموماً کس کام کے لیے کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جائے۔ یاد رکھیے، جو بھی شخص جادو کے ذریعے یا جادو کے علاوہ کسی بھی اور طریقے سے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوائے، وہ دراصل ابلیس کا چیلا ہے، ابلیس کا پیروکار ہے۔ شیطان کے لشکر جب لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی۔ اس پر شیطان اسے اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو اچھا ہے، پھر وہ اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ آج کل دیکھنے میں یہ آیا کہ بعض اوقات بعض خواتین اپنے ہی گھروں میں اپنے ہی بیٹوں کا گھر اجاڑ دیتی ہیں، بہو کی شکایتیں بیٹے کے آگے کر کر کے، اور بہو کے ساتھ ضد اور منافرت لگا کے۔ جو بھی بچی کسی گھر سے آتی ہے وہ اپنے ماں باپ کے جگر کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے، انہوں نے اس کو بڑی محبت اور پیار سے پالا ہوتا ہے، اس کو اسی طرح ویلکم کرنا چاہیے اور اس کو ایسی ہی محبت دینی چاہیے جس طرح آپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ اس کو اپنی ہی بیٹی سمجھنا چاہیے۔ اپنی بیٹی کی غلطیوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن دوسری کی بیٹی کی غلطیوں کو دوربین لگا کر دیکھتے ہیں۔ ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کے گھروں کو آباد رہنے دینا چاہیے۔ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا بدترین جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امانت کی قسم اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے کسی آدمی کے حق میں اس کی بیوی یا خادم کو خراب کر دیا، لوگ نوکروں کو بھی خراب کر دیتے ہیں، وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں جو پیاروں کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، پیاروں کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے، سچی یا جھوٹی، اور گناہوں سے لا تعلق لوگوں پر برائی کا الزام لگانے والے ہیں، یعنی جھوٹے الزام لگانے والے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها
أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا ہماری رعایت کیجیے نہ کہو، بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کیجیے کہا کرو، اور غور سے سنا کرو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. قرآن و سنت کے لیے یا علمی مجالس میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جن میں بے ادبی کا اندیشہ ہو، اور پھر ایسی اقوام کی مخالفت بھی کرنی چاہیے کہ جو ہمارے دین کو برا بھلا کہیں، ہمارے نبی کو برا بھلا کہیں. قرآن اور سنت کے الفاظ کو کبھی بھی بگاڑیے مت. بعض لوگ صحیح طریقے پر سلام بھی نہیں کرتے. السلام علیکم ہمیں سنت میں سکھایا گیا ہے، بعض لوگ کیا کرتے السلام علیکم یا السلام علیکم، یعنی پورا سلام بھی نہیں کرتے، حالانکہ سلام ایک دعا ہے. لہذا آئندہ ہمیشہ احتیاط کے ساتھ صحیح پروننسیشن کے ساتھ سلام کرنا ہے، اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی، اور خصوصاً اپنے بچوں کے ساتھ. بعض لوگ بچوں کے ساتھ لاڈ پیار میں سلام کو بگاڑ دیتے ہیں، یا جس سے محبت ہو اس کو سلام کرتے ہوئے اپنی مرضی کا اس کو لمبا چوڑا کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو ایک مہذب انداز سے ہمیشہ ادا کیجیے. پھر فرمایا اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. یعنی کسی کے حسد کرنے سے، برا چاہنے سے برا نہیں ہوگا، اس لیے غم نہ کیا کریں. اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، ہمیشہ اس کا فضل مانگتے رہیں. ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ کبھی بھی کسی چیز کو امپاسبل نہ سمجھا کریں. جو خیر کا کام، جو بھلائی کا کام آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے بڑے بڑے خواب ہیں، ان کے بارے میں پر امید رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ آیت اپنے آپ سے مخاطب کر کے کہا کریں کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم جانتے نہیں ہو، تمہیں یاد نہیں رہا کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے.
کیا آپ جانتے نہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، سارے خزانے تو اس کے ہاتھ میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، یعنی اصل دوست، اصل مددگار اللہ ہی ہے۔ دنیا کے سارے سہارے عارضی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، دوست ہوں، سب سہارے عارضی ہیں۔ اصل دوست تو اللہ ہی ہے، اصل مدد تو اسی کی طرف سے آئے گی۔ لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم مشکل میں، تکلیف میں اس کی طرف رغبت کریں، اس کو پکاریں، اس سے مدد مانگیں۔ اے اہل ایمان، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے؟ اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں، اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو اب اس حسد کا جواب تم کیسے دو؟ تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو، اگنور کر دو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی شخص اس کوشش میں ہے کہ وہ آپ کا دین بگاڑ دے یا ایون دنیا خراب کر دے، تو کبھی بھی اپنے دین کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا۔ آپ نے یہ کوششیں ہر دور میں ہوتی رہیں گی، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، آج بھی ایسا ہوگا کہ لوگ اسلام کی ایسی صورت آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو حقیقی نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھیں ہماری یوتھ کے سامنے جب ایسے لوگ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کوئی بات کرتے ہیں تو عموماً پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بدگمان ہو جاتے ہیں، وہ اپنے دین سے دور ہونا چاہتے ہیں اور کسی بھی طرح مسلمان نظر نہیں آنا چاہتے۔ تو یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا اور آج بھی ہوگا۔ لہٰذا ایسے مواقع پر ایک تو انسان اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی کمیونٹی کے بارے میں کانشیس رہے کہ کہیں سے کوئی ایسا حملہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا یہ تو ہوگا، اور یہ ایسا کیوں ہے؟ حسد کی وجہ سے، اللہ نے وجہ بھی بتا دی۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ حاسدین سے محتاط بھی رہنا چاہیے، اور پھر حاسدین کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جوابی کارروائیاں کرنے کی بجائے اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا چاہیے۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا مسلمانوں کے عظیم اخلاق میں سے ہے۔ مسلمان بد اخلاق نہیں ہوتے اور وہ ایسے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ جو بڑی منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ جب آپ کی منزل بلند ہے، آپ نے جنت تک پہنچنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، تو پھر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اپنا فوکس کس طرف لے آؤ؟ نماز اور زکوٰۃ کی طرف۔ اور جو بھی نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ کوئی کوشش، کوئی محنت، کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، سب واپس ملے گا، کئی گنا بڑھا کے واپس ملے گا۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ لہذا ہمیں ایسے تمام مواقع پر جب دوسرے لوگ ہمیں ڈسٹرب کریں، ہمیں نقصان پہنچائیں، ہمیں تکلیف دیں، تو ہمیں دو کام زیادہ کر دینے چاہیے۔ ایک، نمازوں کے اوپر فوکس، نمازوں میں خشوع خضوع وقت پر ادا کرنا، اول وقت ادا کرنا، نوافل بھی ادا کرنا، تہجد پڑھنا، اور دوسری طرف زکوٰۃ اور صدقات، خیرات، اور اس کے علاوہ جو بھی نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو۔ یعنی کتنی خوبصورت تعلیم ہے یہ کہ لوگ جب آپ کے خلاف باتیں کریں اور آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوں تو آپ اس کو بہت اہمیت نہ دیں، بلکہ اپنے ایمان، عبادت، کردار، اخلاق، معاملات کو اور بہتر کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا درجہ اللہ کے ہاں بڑھ جائے گا، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے آپ کو کافی ہو جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں جنت میں ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ یعنی جو دعویٰ کرے کسی بھی ایسی چیز کا، اس کو اپنے لیے پھر دلیل پیش کرنی چاہیے۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لہٰذا جنت ہمارے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ پھر اس کے بعد عمل نہ کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اگر برے اعمال کی وجہ سے چلا بھی گیا تو نکال لیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں۔ دل کا امانیہم، یہ محض ان کی خوش فہمیاں ہیں، ان کی آرزویں ہیں، ان کے اپنے خیالات ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ تو کبھی بھی کسی بھی خیال کو اپنانے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے جس کو آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہو اس کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے۔
ہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار کیا ہے کہ اللہ کی بات کے آگے سر جھکا دو، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دو، ہر نیکی کا کام اللہ کی خاطر کرو. تو جنت میں جانے کے لیے یہاں 2 شرائط بتا دی گئیں. کسی گروہ میں سے ہونا کافی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیا نام دیے ہوئے ہیں یا آپ کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. پہلی صفت کہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیں، کیونکہ چہرہ تابع ہو گیا تو سارا جسم تابع ہو جائے گا. جو عمل کیا جائے اسی کے لیے کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ محسن یعنی عمل خوبصورت ہو. ایکم احسن عملا، اور نیک عمل وہی ہوتا ہے، خوبصورت عمل وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور اگر پہلی شرط نہیں ہوگی تو منافقت اور ریاکاری ہوگی، دوسری شرط پوری نہیں ہوگی تو بدعت اور گمراہی ہوگی. لہٰذا ان دونوں شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے، اخلاص اور اتباع. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ انہی جیسی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو کچھ علم نہیں رکھتے۔ بس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشاں ہو۔ ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں داخل ہوں، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کی مسجدیں قابل احترام ہوتی ہیں، ہر مسجد کا احترام ہم پر لازم ہے، اور پھر اس احترام میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کی اطاعت کے کام کیے جائیں، وہ جس مقصد کے لیے بنی ہے ان میں وہی کام کیا جائے، کچھ اور نہ کیا جائے۔ اور اس میں بہترین رہنمائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ نے مسجد میں کیا کیا کام کیے اور کن کن کاموں سے روکا۔ اور پھر اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کسی کو مسجد سے بھگا دیا جائے یا مسجد کو کسی اپنے عمل کی وجہ سے ویران کیا جائے، یعنی اللہ کے گھروں میں اس کی اطاعت میں سے کسی اطاعت کے روکنے کا سبب نہ بنے، اور یہ سب سے سنگین ظلم ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بعض اوقات جو مسجد میں آنے والے بزرگ حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے مسجدیں تعمیر کی ہوتی ہیں اور اپنا مال جان وقت لگایا ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے مسجدوں کو پوزیس کر لیتے ہیں کہ یہ اب ہماری جیسے پراپرٹی ہو، اور اگر کوئی اس میں ذرا بھی ہماری مرضی کے خلاف کام کرے گا تو اس کو کک آؤٹ کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات مساجد کے بورڈز میں آپس میں بہت سے اختلافات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ینگر جنریشن اگر پراپر ڈریس میں نہیں آئی، یا پھر ان کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، یا وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ہے جو مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، تو اس میں نصیحت کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیتے، بعضوں کا ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، بعضوں کا سب کے سامنے بے عزتی کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مسجدوں سے روکنے کا سبب بن جاتا ہے، بچے دوبارہ نہیں آتے۔ اور آپ سوچئے اگر بڑی جنریشن چلی جاتی ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ چرچز کی طرح مسجدیں بھی سیل پر لگا دی جائیں، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، لیکن اگر مسجدیں آباد نہ ہوئیں، ویران ہو گئیں، تو پھر ان کا کیا مصرف ہوگا۔ اور مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے بس وہیں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا بہت علم والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص حالتوں میں قبلے کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اس وقت جب بہت دشوار ہو کہ قبلے کا رخ معلوم کیا جا سکے، بادلوں وغیرہ کی وجہ سے، یا دشمن کا خوف ہو، یا کسی بھی اور ایسی ریزن سے جب قبلے کا پتہ ہی نہ چلے، تو پھر نماز نہیں چھوڑنی، جس طرف بھی رخ ہو نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ ساری سمتیں ہیں تو اللہ ہی کی۔ اور خاص طور پر حالت جنگ میں جدھر بھی رخ ہو نماز ادا کر لینی چاہیے۔ نفل نماز سواری پہ ادا کی جا سکتی ہے اگرچہ سواری کا رخ کہیں اور بھی ہو جائے، یعنی وہ قبلے سے مڑ بھی جائے، لیکن فرض نماز نہیں۔ بعض لوگ گھروں سے نکل کے گاڑیوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور فرض نماز تک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فرض نماز کے لیے قیام بھی ضروری ہے اور سجدہ بھی ضروری ہے، اسے گاڑی میں نہیں پڑھنا چاہیے، کہیں نہ کہیں گاڑی روک کر اتر کر پراپر نماز پڑھنی چاہیے، اور قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں تو ہر بندے کے پاس سیل فون ہے اور اس میں آسانی کے ساتھ قبلے کا رخ معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن سواریوں پر نفل پڑھنے کی سنت کو زندہ کریں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی ضرورت نہیں۔ بیٹے تو محتاجوں کو چاہیے ہوتے ہیں جو ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، یعنی اس سے پہلے کسی اور نے نہیں بنایا تھا، وہی موجد ہے۔ اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ایسی ہی بات کہی، ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ یعنی آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب کوئی آپ کے راستے پہ نہیں چلتا اور جہنم کے راستے پہ چلتا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں۔ اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں، ان کے طریقے اختیار نہ کر لیں۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، جو شخص ہدایت پہ چلنا چاہتا ہے اس کو پھر
کتاب و سنت کو فالو کرنا ہوگا. اور اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن آپ کو خطاب کر کے یہ بات اس لیے کی گئی کہ پھر کسی کی بھی بچت نہیں. یاد رکھیے، زندگی میں کبھی بھی کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے اپنا دین، اپنے طریقے نہیں چھوڑنے، چاہے وہ حجاب کا معاملہ ہو، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، چاہے وہ اچھے اخلاق کا معاملہ ہو. آپ کا دین لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو دین لوگ پسند کریں گے وہ آپ اختیار کریں گے. اصل دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے. پھر فرمایا، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو دراصل یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. قرآن اور قرآن سے پہلے کی کتابیں بھی کس لیے آئیں؟ تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو پڑھیں، ان کے پڑھنے کا حق ادا کریں. تلاوت کا حق کیا ہے؟ کہ اس میں تحریف نہ کی جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے. صرف مخارج سے ادا کر کے قرآن کو پڑھنا تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا، یہ صرف ایک حصہ ہے. یعنی بعض لوگ حق ادا کرنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ صرف حروف کو ان کے مخارج سے ادا کر لیا جائے، لیکن یہ کافی نہیں. تلاوت کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. تلاوت کا لفظ عربی زبان میں تلا یتلو تلاوتن سے بھی ہے اور تلا یتلو تلون سے بھی ہے. تلا یتلو تلاوتن کا مطلب ریسیٹیشن ہے، اور تلا یتلو تلون جو اسی روٹ سے مصدر ہے اس کا مطلب ہے فالو کرنا، پیچھے آنا. جاء زید یتلوہ خالد، زید آیا اس کے پیچھے پیچھے خالد بھی آ گیا. یعنی قرآن کو اپنا امام بنانا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. وہ جدھر آپ کو لے جائے ادھر مڑ جانا ہے، اور اس کو چھوڑ کے کوئی اور رستہ نہیں اختیار کرنا ورنہ بھٹک جائیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا
ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ چن لے اپنے دین کی خدمت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تو اس سے بڑا انعام اس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بحیثیت قوم اس کام کے لیے چنا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو یہ فضیلت کس کو دی گئی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن یہ فضیلت اسی وقت کے لیے ہے اگر امت اس کام کو کرے گی، تو صرف نام سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ کام نہیں کریں گے جس کے لیے اللہ نے چنا۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی، اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا، ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ نے اپنے دوست کو آزما لیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی آزما سکتا ہے، وہ اپنے پیاروں کو بھی آزماتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے، انسان سوچتا ہے شاید میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا ہے اس لیے میرا امتحان ہو گیا ہے، تو یہ ضروری نہیں۔ کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے اس آزمائش پر، بلکہ جو اللہ نے فیصلہ کیا اسے قبول کر لیا۔ فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، امامت کے درجے پر فائز ہونے کے لیے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی بڑا آدمی بڑا نہیں بن سکتا جب تک وہ بہت سے ٹیسٹ پاس نہ کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی اگر مجھے امامت ملی ہے تو میری اولاد کو بھی ملے گی۔ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، ظالموں کے ساتھ میرا یہ وعدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی حکم دیا وہ اس کو پورا کرتے گئے۔ بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو اس پر عمل کر لیا، 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کرنے کا حکم ہوا وہ بھی کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے امتحان ان کی زندگی میں آئے، لیکن انہوں نے کبھی بھی رب سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، رب سے بدگمان نہیں ہوئے۔ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امتحان آتا ہے، کبھی چھوٹا کبھی بڑا، کبھی اپنی ذات میں، کبھی اولاد میں، کبھی مال میں، کبھی کسی طرح، کیونکہ یہ زندگی تو ہے ہی امتحان کے لیے۔ پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے رب ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کو تھام لینا ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اس کے اور قریب ہونا ہے، کیونکہ یہ امتحان تو وہ قریب کرنے کے لیے کرتا ہے، اس سے دور نہیں ہونا، اس سے بدگمان نہیں ہونا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اس کا سہارا چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ اگر وہ ہمیں چھوڑ دے تو کوئی ہے ہمیں جو بچا لے؟ ہرگز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہدایت یافتہ تھے، ہدایت یافتہ لوگوں کے امام تھے، لہٰذا جس کو اللہ امامت کا درجہ دے اسے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہی چلنا چاہیے۔ پھر فرمایا اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا، بار بار لوٹ کے جانے کو دل چاہتا ہے وہاں، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یہ ایک بڑی فضیلت کا کام ہے، بڑے اجر کا کام ہے، اللہ کے گھر کی خدمت۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست اور امام اتنے بڑے مرتبے پر، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کو صاف کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو پاک رکھ رہے ہیں، شرک سے بھی اور ویسے بھی، ظاہری باطنی صفائی۔ مساجد کی خدمت کرنا، مساجد کا خیال رکھنا، یہ بڑی فضیلت اور عزت والے کاموں میں سے ہے، چاہے ان کی صفائی کی جائے، چاہے ان میں روشنی کا انتظام کیا جائے، چاہے ان کو نمازوں سے اور عبادتوں سے، اعتکاف سے، نوافل سے آباد کیا جائے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں بڑی قدر رکھتا ہے۔
لہٰذا اس کی نیت رکھا کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں کوئی نہ کوئی خدمت مسجد کی ضرور کروں گی. یاد رکھیے وہ خاتون جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، جب ایک دن نظر نہ آئی، پتہ چلا کہ فوت ہو گئی ہے اور صحابہ نے رات کو ہی دفنا دیا، تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، اور آپ نے وہاں جنازہ پڑھا، اس کے لیے دعائیں کی. یہ معمولی کام نہیں تھا. یہ ہمارے خود ساختہ خیالات ہیں، کسی کام کو بہت عزت کا کام سمجھ لیتے ہیں اور کسی کو معمولی سمجھ لیتے ہیں. بعض معمولی کام، چھوٹی نیکیاں، چھپی ہوئی نیکیاں، اللہ کی پسند کی نیکیاں میزان کو بڑا بھاری کر دیں گی. الحمدللہ کلمہ شکر ہے، جو شکر گزار ہوتا ہے وہ ایک دفعہ بھی دل سے الحمدللہ کہتا ہے، میزان بھر جاتا ہے. لہٰذا کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت خالص رکھیں اور چھوٹی نیکیوں کو بھی اگنور نہ کریں. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو ایک پرامن شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف دھکیل لے جاؤں گا اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. یاد رکھیے امامت اور چیز ہے، دنیاوی رزق دوسری چیز ہے. امامت خاص لوگوں کو ملتی ہے، دنیا کا رزق سب کو ملتا ہے، چاہے کوئی مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، نیک ہو، بد ہو، گناہگار ہو، دنیا کا رزق سب کے لیے ہے. لیکن دین کی امامت چنے ہوئے لوگوں کو ہی ملتی ہے. اگر کسی کو رزق فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو، زیادہ مل رہا ہو، تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے. اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور اسماعیل بھی، اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اللہ کے مخلص بندے اللہ کی عبادت کرنے کے بعد کسی تکبر کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی عبادت کی قبولیت کی فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ کا گھر بنانا، خانہ کعبہ کی تعمیر دنیا کا عظیم الشان کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے. ہم جیسے تو حسرت کریں کہ ایک اینٹ ہی رکھنے کی جگہ ہمیں مل جائے جو ہماری طرف سے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پورا گھر بنایا اپنے بچے کو ساتھ ملا کے. باپ بیٹے نے یہ خدمت کی. اور یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں صرف خود ہی نہیں دوڑ لگا دینی چاہیے، بچوں کو بھی ساتھ شریک رکھنا چاہیے. اور پھر ربنا تقبل منا، خود بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے بھی کر رہے ہیں، اس کو بھی ساتھ سکھا رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے واسطے سے دعا کر رہے ہیں، انک انت السمیع العلیم، آپ تو خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں. پھر اور دعائیں کرتے ہیں، بہت ویژنری ہیں، بڑی زبردست دعائیں ہیں یہ. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اولاد کے نیک ہونے اور ان کے نیکی پر استقامت اختیار کرنے کی دعا انبیاء اور ان کے بعد صالحین کا کام ہے. یہ انسانی نفسیات ہے، انسان جو کچھ خود ہوتا ہے نا وہی اپنی اولاد کو بنانا چاہتا ہے. آپ ڈاکٹر ہیں تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو ڈاکٹرز ہوں گے ان کا اپنے بچوں کے بارے میں کیا ڈریم ہوگا، یہ بھی ڈاکٹر بنے. اور اسی طرح اگر کوئی بزنس مین ہے تو وہ اسی طرح بچوں کو لے جانا چاہے گا. تو جو لوگ دین میں ہوتے ہیں ان کی دینداری کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بھی دین کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی بنے دنیا کے لحاظ سے لیکن دین پر ضرور قائم رہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سے توبہ بھی کرتے رہیں، یا اللہ وتب علینا، تو ہم پہ مہربان ہو جا کیونکہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا بڑے سے بڑا کام انسان کر لے تو یہ نہ سمجھے کہ سب اچھا ہو گیا، اس میں بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے اور اس کمی کو شاید ہم پورا نہیں کر سکتے. وہ کمی کون پوری کر سکتا ہے؟ صرف اللہ. اور وہ کیسے؟ ہم پر مہربان ہو کر. وتب علینا، اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو بہت غلبہ والا، خوب حکمت والا ہے. کیسی کیسی دعائیں ہیں. اپنی اولاد کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف رسول نہیں مانگ رہے کہ ہدایت دینے والا ان کو آئے، تفصیل کے ساتھ سلیبس بھی مانگ رہے ہیں کہ کیا کیا ان کو سکھائے. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اولاد کو یہ 4 کام ضرور سکھا دینے چاہیے یا ان کے سکھانے کا بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام کی بنیاد انہی چیزوں پر ہے. الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد حدیث پاک ہے، اور یہ اسلام کے 2 بنیادی اصول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب
اور دوسری میری سنت، یہ دونوں حوض یعنی حوض کوثر پر پہنچنے تک کبھی جدا نہ ہوں گے۔ تو ہم سب کو یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ زندگی کے ہر دن میں قرآن و حدیث یا قرآن و سنت کا مطالعہ ضرور کرنا ہے، صرف اسکول میں آ کے کورس کی شکل میں نہیں، خود اپنے طریقے پر، اپنے پروگرام اور اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق، جن دنوں میں کلاسز نہ بھی ہوں تب بھی اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ علم ہی خیر اور بھلائی کے دروازے کھولتا ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام علم کے بغیر کرنا گمراہی بھی ہو سکتا ہے، بدعت بھی ہو سکتا ہے۔